گزشتہ روز اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا جناب 6 مہینے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، پاکستان آج ڈیفالٹ ہوتا ہے، کل ڈیفالٹ ہوتا ہے، سری لنکا جیسی صورتحال بن جائے گی، نہیں بنے گی۔ سب سے پہلے بتائیں سر، یہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھا سائن ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے کل کہا، یا پھر جو انہوں نے بات کی وہ افسانی باتیں تھیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حکومت نے جب سے آئی ہیں اور حالات خراب ہوتے گئے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سال کے آغاز میں ہمارے ریزروز جو تھے وہ 9.8 ارب ڈالر تھے، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ صرف 4 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جس سے بڑے مشکل سے ہم 1 مہینے کے درآمدات کر سکتے ہیں۔ تو حالات تو خراب ہوئے ہیں، اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے جو باہر کے پیمنٹ کے آبلیگیشنز ہیں، ری پیمنٹ ہو یا انٹرسٹ ہو، ان کو ہم پورا کرتے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان دیوالیہ تو نہیں ہوا ہے، مگر خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ریزروز آپ کے اس حد تک گر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر نیا پیسہ پاکستان میں اتنا نہیں آتا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے اپنے قرضوں کی واپسی اور سود کی، تو پھر ہم دیوالیہ کے قریب اور جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کہنا کہ ہم بالکل پرماننٹلی نکل آئے ہیں، یہ ذرا نامناسب۔ سر اسی چیز کا ذکر انہوں نے گزشتہ روز کیا، کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اتنا ہمارے پاس قرضہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اتنا قرضہ ہے تو ٹریلین اربوں کے جو ہے نا ہمارے پاس اثاثے بھی موجود ہیں، اور پھر یہ پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادائیگیاں کرے گا، 4 ارب ڈالرز پاکستان کے ریزروز موجود ہیں، 3.8 تک آ گئے تھے، تھوڑی بہتری آئی ہے، تو پھر یہ سر یہ جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے یہ کیسے کریں گے؟ یہ جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 6 مہینے سے 90 ریویو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے، مگر مکمل نہیں ہو پائی۔ اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جب ایم ڈی سے بات کی آئی ایم ایف کے، تو اس کے بعد میں وہاں سے یہ آیا ہے کہ 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم روپے کی قدر جو ہے اس کو مارکیٹ ڈٹرمنڈ رکھیں اور اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہ کریں۔ دوسری طرف بجٹ جو آئے وہ مناسب ہو، یہ نہ ہو کہ الیکشن والا بجٹ آ جائے، اور آپ بجٹ میں کوشش یہ کریں کہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور خسارہ جو ہے وہ کم ہو۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کس حد تک پورے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ اس مہینے کے اینڈ میں ختم ہو رہا ہے، تو اگرچہ اس وقت ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں تو اس کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ جون کے اینڈ میں تو پروگرام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد نئے سرے سے شروع ہوگا۔ خطرہ اس بات کا زیادہ ہے کہ اگر جون 30 کے بعد آئی ایم ایف کا ایک اور نیا پروگرام نہیں آتا ہے تو باہر سے جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں جس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہیں، یہ بھی پیسہ پاکستان کو بھیجنا روک دیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کریڈیٹورز ہیں یعنی کہ کمرشل بینکس اور آپ کے بانڈز کی فلوٹیشن، اس سے ہم بالکل اس سال کوئی نیا پیسہ ملک میں نہیں لا پائیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی پریشان کن بات ہوگی کہ جب آپ کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل فلوز بھی کافی حد تک رک جائیں گے، آئی ایم ایف کی چھتری اگر موجود نہ۔ سر بات آپ کی درست ہے، لیکن سر یہ جو بانڈز کا آپ نے ذکری جگہ پہ، لیکن پھر آئی ایم ایف نے بھی کہا نا ملک میں سیاسی استحکام لائیں، تو سر یہ بھی جو آپ خدشات کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس ڈومین کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، یا پھر اس کو آپ مداخلت کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ دیکھیے یہ with all due respect یہ نامناسب سٹیٹمنٹ تھا آئی ایم ایف کا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک ملک سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک حکومت سے نہیں ہوتا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات اللہ کے فضل سے ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ
اللہ کرے جلد بہتر سے ہو جلد جائے. ٹھیک ہے. بہتری کی طرف بالکل جائیں. اس وقت بہت پریشانی ضرور ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا موٹیویشن صرف یہ تھا کہ اگر سیاسی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس سے معاشی اسٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے شاید انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، مگر اس طرح کہنا تو نامناسب. سر یہ امریکہ اور چین کے جو معاشرہ کہہ لیں یا صورتحال کہہ لیں یا دیگر معاملات کہہ لیں وہ کشیدگی کا شکار ہیں، تو کیا یہ ایک وجہ ہے کہ پاکستان کو قسط جاری نہیں کی گئی، اور شاید اب تو امید بھی نہیں ہے کہ جاری کی جائے گی، تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یقیناً ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے چائنا نے پاکستان کو بہت ساتھ دیا. اچھا. سی پیک میں بھی ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ ہم چائنیز فرمز جو ہیں انہوں نے پاکستان کے پاور سیکٹر میں بے پناہ انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم کرنے میں بہت بڑا ہاتھ دیا ہے. ہمیں چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے پچھلے ہفتوں میں بھی چائنا نے ایک غیر معمولی سی چیز کی ہے کہ کمرشل بینک ICBC کا لون جو ہم نے واپس کیا تھا اس کو انہوں نے رول اوور کر کے کچھ پیسے واپس بھیج دیے ہیں، تقریباً $900 ملین، اور انشاءاللہ اور $300 ملین بھی آئیں گے. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھیے تو IMF میں بورڈ کے ممبرز تو چائنا اور امریکہ دونوں ہیں. البتہ امریکہ سب سے بڑا بورڈ کا ممبر ہے. تو اس وقت یہ دیکھیے کہ ساری دنیا بھر میں حالات جو ہیں بڑے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. بہت سے نئے ملک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور اس طرح پولر باتیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ IMF کی جو سختی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ کوئی جیو پولیٹیکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے امپلیمنٹیشن کا ریفارمز وہ کوئی اچھا نہیں ہے. صحیح ہے سر. ہم کچھ عرصہ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. پچھلی حکومت نے تو آخری وقتوں میں بہت بری طرح سے پروگرام کو وائلیٹ کیا تھا. پھر سپٹمبر کے بعد جب تبدیلی آئی ہمارے فائنانس منسٹرشپ میں تو اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز میں بھی تبدیلی آئی جو کہ IMF سے مختلف تھے. تو IMF کی سختی اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، اور دوسری طرف ہم جو ہیں امپلیمنٹیشن جو اگریڈ ریفارمز جن کو ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم کریں گے وہ بعض وقت ہم نہیں کرتے. ہماری کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوتی ہے اس لحاظ سے. انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی لہر، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.